رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان رحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری۔ آپ ماہ ربیع رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم سے، گجرانوالا پنجاب پاکستان سے۔ ناظرین آج 17 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے۔ یہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں اور دنیا میں ایک منفرد دن، ایک منفرد پہچان کے ساتھ قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ یوم الفرقان، یوم بدر، یوم وفا، یوم محبت، یوم تجدید وفا۔ ناظرین جتنے بھی محبت والے نام اس دن کے لیے میں استعمال کروں وہ کم ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب مشرکین مکہ، مکے کے بڑے بڑے کافر سردار، ان کے غرور تکبر کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین یہ وہ دن ہے کہ جس کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا۔ یہ وہ دن ہے جس دن نے فیصلہ کر دیا حق اور باطل کا۔ یہ وہ دن ہے جس نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے ضروری، سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت کی محبت اور رسول کائنات تاجدار ختم نبوت و رسالت کی محبت ہے۔ ناظرین جنگ بدر وہ محبت کا عملی طور پر پریکٹیکل وہ میدان ہے جس میدان میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انداز کے ساتھ لڑے، کفار کو پچھاڑ دیا۔ ہزاروں کا لشکر کفار کا سامان حرب سے لیس، اور اس وقت کے لحاظ سے ہر طرح کا اسلحہ سامان حرب ان کے پاس موجود ہے، مگر دوسری طرف 313 کا عدد ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، نہ سواریاں پوری ہیں، نہ سامان حرب پورا ہے، مگر وہ 313 ہزاروں پہ یوں چھا گئے۔ ناظرین گرامی قدر کہ اقوام عالم میں یہ جملہ پھر گونجنے لگا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ ناظرین بدر و احد کے معرکے صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنی جان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے ایسے تیار ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا، کائنات ارضی پر
یہ واحد جنگ ہے بدر کے میدان میں کہ ایسی جنگ نہ ہسٹری میں کبھی ہوئی ہے، تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ہوئی، اور نہ معرکہ بدر کے بعد قیامت تک ایسی جنگ کہیں ہوگی۔ ناظرین، میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، بات چلتی رہے گی۔ میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں، آپ نشریات میں میرے ساتھ ہیں، ساتھ رہیے گا۔ میرے پاس مہمان تشریف فرمائے، ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام کا بہت بڑا نام قرات کی دنیا کا جناب قاری محمد عبداللہ حبیبی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، بڑا خوبصورت پڑھنے والے نعت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت جناب محترم صاحبزادہ علی حسن مصطفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ ناظرین، تلاوت کلام مقدس سے آج کی نشست کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پروردگار کے نغمہ لاہوتی سے آج کی یہ نشست ماہ ربیع MD1 ساؤنڈ سسٹم میں زیر تمام، یہ رمضان المبارک کی خصوصی محبتوں والی ٹرانسمیشن، جس میں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری ہمیشہ کی طرح اپنی محبتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے، آج کی ٹرانسمیشن کو طول دیتے ہیں۔ جناب زینت القرا نجم القرا قاری محمد عبداللہ حبیبی صاحب، الصوت الجمیل لتلاوت القرآن، اہلا و سہلا مرحبا یا شیخ قاری عبداللہ حبیبی صاحب، جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشغول ہوں ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن کا، جنہوں نے دوبارہ پھر یاد فرمایا، اور ماشاءاللہ سے حضرت علامہ سجاد رضا قادری صاحب شہنشاہ نقابت، اللہ پاک ان کے علم میں عزت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں جتنے انہوں نے لقبات سے مجھے نواز دی ہے، اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
احسن سلامت رہو ماشاء اللہ.
كبروا سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله اللہ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان جی ناظرین، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ وقفے سے آنے سے پہلے قاری صاحب نے سورہ حشر کی آخری آیات کو تلاوت کیا۔
حمد خدا، اسماء الحسنہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ قاری صاحب حمد ہمیں سنائیں، مگر ناظرین اس سے پہلے میں تعارف تو نہیں کروا سکتا، دعائیں لینے کے لیے جو کہ وقفے میں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے عظیم عالم دین استاد العلماء فخر السادات حضرت علامہ پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت ہے، بلکہ ہماری عزتوں کی معراج ہو جاتی ہے جب آپ کی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ جی قاری صاحب، آپ بڑی خوبصورت انداز میں وہ حمد جو پڑھتے ہیں، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، پہلے بھی آپ نے حمد پڑھی ہے تو یہ پھر ایک مرتبہ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہ دا نام لئیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، لئیے اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پلہ غافل ہوئے، ایک پلہ غافل ہوئے، صبح خود شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ کا اللہ، 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 اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، لئیے اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پلہ غافل ہوئے، صبح خود شام لئیے، عرش دا خالق اللہ، مالک تیرا ذکر اللہ، عرش دا خالق اللہ، مالک تیرا ذکر اللہ، گودی رات مریے مریو دی رات مریے، عالم قام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رغبر اللہ، نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رغبر اللہ، انہوں رج رج درود پریے پری، انہوں رج رج درود پریے پری، انہوں رج رج درود پریے، جنت مقام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ کا اللہ، اللہ کا اللہ، اللہ کا اللہ، اللہ کا اللہ، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پلہ غافل ہوئے، ایک پلہ غافل ہوئے، صبح خود شام لئیے، اللہ
اللہ دا نام لئیے ماشاءاللہ بہت خوب قاری صاحب. ماشاءاللہ. حمد خدا جل وعلا جل جلالہ. ناظرین گرامی قدر، پروردگار کی حمد ہوئی ہے. شیر قاری صاحب نے بڑا خوبصورت پڑھا. قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میرے لیے باعث عزت ہے. ہر شے دا خالق اللہ، واہ واہ. ہر شے دا مالک اللہ. واہ واہ. اور آج کا دن جو ہے فرقان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین قاری صاحب نے بڑا حسین جملہ پڑھا ہے. او دی راچ مریے عالی مقام لئیے، واہ. عالی مقام لئیے. ناظرین گرامی قدر، اس کی راہ میں جنہوں نے جانے دینے کا حق ادا کیا ہے نا، وہ لوگ اللہ. بدر کے میدان میں 313 عدد کے وہ لوگ جو ہزاروں کے لشکر پہ چھا گئے. ہزاروں کا لشکر 313 سے مات کھا گیا. سامان حرب سے جو لحاظ تھے، جو اپنے زمانے کے اعلیٰ جنگجو لوگ تھے، بڑے بڑے کفار کے بڑے بڑے پہلوان، مشرکین کے قداور نام، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، دیگر نیست و نبود ہو گئے. اور جنہوں نے جانیں دی ہے نا، ہتھیلیوں پہ جانے رکھ کے گئے، انہوں نے عالی مقام لیا. ناظرین، میں آغاز میں کہہ رہا تھا یہ وہ جنگ ہے. آسمان دنیا نے آج تک، اس سے پہلے بھی شاہ جی واہ واہ. اور اس کے بعد قیامت تک بڑی جنگیں ہوئی ہیں دنیا پہ، مگر ایسا منظر آسمان کبھی نہیں دیکھے گا. کسی کا ناظرین باپ سامنے ہے مقابل، کسی کا بیٹا مقابل ہے، کسی کا داماد مقابل ہے، کسی کا سسر مقابل ہے، کسی کا مسیر مقابل ہے، کسی کے کزنز کا سلسلہ ہے. رشتہ داری ہے نا آپس میں. مگر جو اللہ کی راہ میں قتال صرف اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. الحب للہ، البغض للہ. پھر اقوام عالم نے دیکھا ہے، واہ 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 واہ. اقوام عالم میں نے دیکھا ہے کہ جنگ بدر نے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا، واہ واہ. مذاہب کے معیار چینج کر دیے. اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کی راہیں اللہ نے آسان سے آسان تر کر دی. اور ناظرین یہ وہ جنگ ہے کہ جس پر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، جان نثارہ نے بدر و احد پر درود. واہ واہ واہ. جان نثارہ نے بدر و احد پر درود. حق گزارہ نے بیعت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. بہت خوب. بہت. شاہ جی، بیعت کا جنہوں نے حق ادا کیا ہے نا، جنہوں نے دست رسالت معاب علیہ السلام پہ بیعت کی ہے، وہ مہاجرین ہوں، واہ واہ. وہ انصار ہوں، سبحان اللہ. انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. اور انہوں نے حق ادا کیا شاہ جی، تو مدد کمک یہاں سے پیچھے سے آتی ہے. ناظرین، وار کہیں ہو، جنگ کوئی ہو، پیچھے تازہ دم دستے رکھے جاتے ہیں. مگر آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک سے چلے نا، سب کو لے گئے. نہیں سوچا ہم 313 ہیں اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، ہمارے پاس سامان حرب بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، خورد و نوش کا، راشن کا نظام بھی کم ہے. نہیں سوچا، بس ذہن میں یہ رکھا ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. سامعین گرامی قدر، ناظرین، پھر اقوام عالم نے یہ دیکھا ہے کہ تازہ کمک، تازہ دم دستے اللہ نے انسانوں کے نہیں بھیجے، واہ واہ واہ. اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں اتار دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی بار قاری صاحب، محبوب کریم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ تیرے بندے ہیں، وہ تیرے عبد ہیں، اگر یہ مٹ گئے نا آج، آئے. تو پھر قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا.
ناظرین انہوں نے لڑنے کا حق ادا کیا، اللہ کی راہ میں جانیں پیش کرنے کا حق ادا کیا، اور پھر وہ عالی عرفہ اعلیٰ بلند ترین مقام پہ فائز ہو گئے۔ اور صحابہ اکرام دیگر جو تھے نا ناظرین، وہ بدری صحابہ پہ، ان کی قسمت پہ، ان کے مقدر پہ رشک کیا کرتے تھے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد آگے پروگرام لے کے چلیں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان المبارک خصوصی ٹرانسمیشن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ پاک میں یہ خوبصورت ماہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ناظرین وقفے میں جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نعت کی طرف سفر رہا ہوں۔ میرے پاس اسٹوڈیو میں بڑا خوبصورت پڑھنے والے بھائی موجود ہیں، جناب علی حسن مصطفی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نعت پڑھتے ہیں قبلہ۔ تو حضور کے در پہ پڑے رہنے کا جو تذکرہ ہے وہ ذرا خوبصورت شعر میں سنائیے۔ سلام ہوگا کیے ہی جاؤ غرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام
کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا کیا کہنے خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی یہ دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا جو کلمہ لا شریک دیکھا وہاں بھی تم کو شریک دیکھا خدا بھی ہوگا ادھر ہی یہ دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا جو دل سے اس کی پہچان ہے مقرر جو دل سے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا سبحان اللہ بہت اچھے بہت مصطفی صاحب بہت خوب ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے ناظرین ماشاءاللہ اسی در پہ پڑے رہو اسی در سے غنی ہو کے اٹھیں گے اس کوچے سے آگے نہ زمیں ہے نہ زماں ہے نہ مکیں ہے نہ مکاں ہے جو کچھ بھی ملے گا
در رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ملے گا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو ایک موضوع چل رہا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا شریف، حضور کا وجود مسعود۔ وہ شاہ جی بڑے خوبصورت انداز میں موضوع کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ وقفے سے جانے سے پہلے ہم نے نعت سنی ہے محترم علی حسن مصطفی صاحب نے۔ شاہ صاحب کی طرف صرف کرنا ہے، دل کر رہا ہے کہ یہ در رسول پہ لے کے گئے ہیں، اس در پہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو ایک خوبصورت یہ کلام پڑھتے ہیں، وہ مدینے کی جدائی میں ہے، اور ان کے استاذ مکرم وہ بھی بڑا خوبصورت، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین ایک بہت بڑا نام ہے دنیا نعت میں، جناب محترم ذوالفقار علی حسینی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ اسی انداز میں پڑھتے تھے، شاگرد کو دیکھ کے استاد کی خوشبو آتی ہے انداز ان کے۔ تو بھائی علی حسن مصطفی صاحب، وہ مدینے سے جو جدائی ہے وہ تو آپ میں اللہ اللہ اللہ
دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ جی ناظرین، مدینہ الرسول، مدینہ المنورہ جانا سعادت ہے، آسان ہے، وہاں سے آنا بڑا مشکل ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی انداز ہوتا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اور جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے نا تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب کچھ چھوڑ آئے ہوں مدینے میں، یہ کہہ کر اعظم میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ شاہ جی یعنی مسافر اپنے گھر سے چلتا ہے نا دوسری منزل پہ، وہاں پہ وہ مسافر ہے، مقیم والا وہاں پہ اس کا سسٹم نہیں ہے، کھینچے گا اس کو اس کی اپنی منزل جو اس کا گھر ہے، جو اس کا مسکن ہے۔ یعنی مومن کا جو مسکن ہے وہ در رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ناظرین، میں آ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ میرا سامان مدینے میں رہے۔ اور جب وہاں سے آدمی آتا ہے شاہ جی تو یہاں آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کرم فرمائے، دہلیز نبوت رسالت پر میری حاضری ہو۔ انداز اس کا یہ ہوتا ہے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس صدی کے مجدد صدی رواں، دور رواں کے مجدد، میرے شیخ کامل، میرے مرشد کامل و اکمل حضرت علامہ الحاج ابو البلال پیر محمد الیاس عطار قادری امیر دعوت اسلامی، آپ سے بڑا مدینے کا تڑپنے والا انداز کون پیش کرے گا؟ مدینے کی حاضری کی تڑپ آپ سے زیادہ پیش کون کرے گا؟ صدی رواں کی بات ہے شاہ جی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، پھر لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ بازبان ظاہر طیبہ، ناظرین دل پہ نوٹ کیجئے گا یہ جملہ، بازبان ظاہر طیبہ میں سلام بھیجتا ہوں، آقا جو کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہیں گھر جو تو بناتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ناظرین، مدینے سے پیار اس لیے ہے کہ وہاں مدینے کے تاجدار ماوے استراحت ہے، مدینے میں محبت اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، بندہ جس سے محبت رکھتا ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے اسے پیار ہو جاتا ہے۔ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، تو جو چیز حضور سے ریلیٹڈ ہے وابستہ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کے سراپے پہ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت، فخر السادات، فخر العلماء، بلکہ یوں کہوں کہ وارثان و محراب و منبر میں وہ عظیم اور معتبر نام ہے کہ نام کی بھی برکات ہوتی ہیں۔ امام الساجدین شہزادہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حضرت بیمار کربلا مولا سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے نام کا فیض، کچھ لوگ ناظرین اس میں بامسمہ ہوتے ہیں، اللہ ایک ملکہ دیتا ہے، کچھ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پہ خاص اللہ کا فضل ناظرین سب پہ ہے، مگر کچھ لوگ خاص اس فضل کے مستحق ہوتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں عظیم نام ہے استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید مفتی محمد زین العابدین شاہ صاحب۔ میں یہ کہوں گا کہ میری عقیدتوں کی معراج ہے کہ میں شاہ صاحب پیش کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب وہ جو موضوع آپ کا چل رہا ہے، ویسے دن تو آج جو ہے یوم بدر کا بھی ہے، اور کائنات کے مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ، حمیرہ، حافظہ، قاریہ، محدثہ، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ۔ ناظرین آپ کا بھی آج
یہ یوم وصال ہے، وصال بکمال ہے، تو دعاؤں میں ہم اپنی ماؤں کو بھی یاد رکھیں گے۔ شاہ جی حضور کا سراپا تو اس انداز میں ہو جو حضور کا سراپا اماں عائشہ پاک نے دیکھا ہے نا، وہ تو کسی اور کو، کیونکہ ناظرین یہ وہ ہستی ہے جو محبوب خدا ہے۔ دیکھیے محبوب، پھر اس کے اوصاف جو عاشق بیان کر سکتے نا، مشوق کے اوصاف، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ شاہ جی ملفوظات محبت وہی انداز، کیونکہ دین کا ایک زیغم حصہ ہمیں اماں پاک کی بارگاہ سے ملا ہے۔ تو بسم اللہ، موضوع کو آپ کنٹینیو کیجئے۔ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہمیں یہ پرخلوص اور پرنور ساعتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نواز حسین و جمیل پیکر پر گفتگو کرنے اور سماعت کرنے کا شرف نصیب کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہماری یہ چاکری اپنے محبوب کے دربار عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی حسن و جمال کے ساتھ آج کی ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کی یہ ریکارڈنگ اور یہ پروگرام چل رہا ہے۔ قادری صاحب، آپ نے کل ایک بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا تھا، بس صحیح پوچھیں تو شب بھر اسی کے لذت اور نشے کے اندر میں اسے محسوس کرتا رہا کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے، اس کی نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اوروں کی نگاہ نہیں دیکھتی۔ حبیب جیسے محبوب کو دیکھتا ہے اور محبوب جیسے حبیب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کا زاویہ، وہ دیکھنے کا اسلوب اور وہ دیکھنے کے دھارے اور کسی کو میسر نہیں آتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حبیب جیسے محبوب کو سوچتا ہے، کوئی ایسے سوچ نہیں سکتا۔ حبیب جیسے محبوب کو پرکھتا ہے، ایسے کوئی پرکھ نہیں سکتا۔ حبیب جیسے محبوب کو چاہتا ہے، ایسے کوئی چاہ نہیں سکتا۔ پھر کیا بات کیجئے محبوب رب العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ زوجہ رسول امہات المؤمنین میں عظیم نام ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کا آپ کا ایک دلچسپ اور نہایت خوبصورت واقعہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے، حضور کو سوچنے، حضور کو پرکھنے اور کتاب مصطفیٰ کو مطالعہ کرنے کا ایک بڑا خوبصورت ایک حوالہ میرے پاس موجود ہے، جسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا ہے کہ سیدہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے تو آپ کا دیکھنا کیسا تھا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کی اور سراپا میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم کی، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس، اس کی حیت کیا تھی، اس کی صورت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اور اس ہاتھ مبارک اور دست کرم کی جو حسن و جمال ہے، اس کی دل نوازیاں اور دل کی رعنائیاں کیسی تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ کأن کفہ کف عطار، کأن کفہ کف عطار، کہتی ہیں کہ آپ کا دست کرم ایسا تھا کہ جیسے ایک عطار جو دن بھر اور شب بھر خوشبوؤں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، خوشبوؤں میں وہ ڈھلا رہتا ہے اور خوشبوؤں کے اندر ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور خوشبوؤں کے اندر ہی وہ رچا اور بسا ہوتا ہے۔
فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ایسا تھا کأن کفہ کف عطار، کہ جیسے عطار کا ہاتھ ہوتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دست کرم آپ کے دست کرم سے یوں خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے۔ اور یہ کیفیت کیا تھی؟ یہ نہیں کہ جب خوشبو لگائیں تو ایسا ہو، فرماتی ہیں طیب مسہا بطیب او لا مسہا، کہ حضور اپنے ہاتھ پر خوشبو لگاتے یا خوشبو نہ لگاتے، حضور کے ہاتھ سے خوشبوئیں مہکا کرتی تھی۔ اور امام عبدالرؤف مناوی نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے مزہ آیا ان کی بات پڑھ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب حضور خوشبو نہیں لگاتے تھے تو حضور کے ہاتھ پھر بھی مہکتے تھے، اور جب حضور خوشبو لگا لیتے تھے تو خوشبو مہک اٹھتی تھی۔ حضور جب خوشبو لگا لیتے تھے تو خوشبو مہک اٹھتی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ محبوب کے در والا سے نسبت ہو جائے، حضور کے دست کرم سے تعلق ہو جائے اور حضور کے دست کرم سے محبت ہو جائے تو انسان جیسا بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص مہکار آتی ہے۔ وہ مہکار مشک و عنبر میں محسوس نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ آپ اور میں اگر خوشبو لگائیں تو ہم مہکتے ہیں، حضور خوشبو لگاتے تھے تو خوشبو مہک اڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیب اس کے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ تو قاعدہ قانون ہے کہ کل کائنات کو جس کو بھی جب بھی جتنی بھی خیرات ملی ہے حضور کے در سے تو ملی ہے۔ پھر یہ خوشبو بھی تو مخلوق ہے نا، خوشبو بھی تو مشک اور عنبر بھی تو مخلوق کے اندر موجود ہے۔ جب مخلوق میں موجود ہیں تو پھر خیرات بھی تو مصطفیٰ سے ہی ملے گی نا۔ تو آپ فرماتی ہیں فَإِذَا صَافَحَهُ الْمُصَافِحُ يَظِلُّ يَوْمَهُ، کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور سے کوئی مصافحہ کر لیتا تھا یَجِدُ رِیحًا، دن بھر اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ خوشبو لے اور پھر وہ خوشبو اڑ جائے، نہیں، دن بھر اس سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ، اور کبھی حضور اپنا دست کرم کسی بچے کے سر پر پھیر دیتے تو فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ مِن رِيحِهَا عَلَى رَأْسِهَا، فرماتی ہیں عَلَى رَأْسِهِ، کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے اور وہ بچہ کسی انجمن میں چلا جاتا، کسی بزم میں چلا جاتا، کسی گاؤں گوٹھ کریاں میں چلا جاتا، قصبے میں چلا جاتا، شہر میں چلا جاتا تو شہر بھر کے لوگوں میں وہ بچہ پہچانا جاتا، وہ بچہ نمایاں رہتا، معروف ہو جاتا، پہچانا جاتا، اور زمانے والے آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے کہ ہو نہ ہو یہاں سے ہمیں مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ مِن رِيحِهَا عَلَى رَأْسِهِ، حضور کے دست کرم کی خوشبو بچے کے سر کے بالوں میں بس جایا کرتی تھی، اور وہ جدھر جاتا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی سند ساتھ لے کر جاتا، اور جہاں بھی جاتا پھر پہچانا جاتا تھا۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کا یہ خوبصورت تجزیہ ہے، اور کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا یہ فیض اور اس پر آپ کا یہ تبصرہ ہے۔ اکثر ہم نے لوگوں سے سنا کہ اگر گھر والے کسی شخص کو شخص مان جائیں تو وہ شخصیت ہوتا ہے۔ وہ کوئی اگر گھر والے کسی شخص کو شخص مان جائیں تو وہ شخصیت ہو جاتا ہے، گھر والے شخص کو شخص نہ مانے تو وہ کوئی شخصیت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بھائی تیری تو گھر بھی دال نہیں گلتی، بڑی قد آور شخصیت ہو، گھر میں دال نہ گلتی ہو، گھر والے شخص کو شخص نہ مانے تو باہر والے بھی شخصیت نہیں مانتے۔ اللہ میری ساس صاحبہ کو کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتی تھی، کہتی کہ گھر والے ہی گھر والے کو چودھری بناتے ہیں۔
گھر والے کہتے ہیں چودھری صاحب تو باہر والے کہتے ہیں چودھری صاحب، لیکن یہاں پر بعض اوقات بندہ چودھری ہوتا نہیں، بندہ محبوب ہوتا نہیں، گھر والے محبوب کہتے ہیں تو کہنے میں جھوٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو اس کی بات سنا رہا ہوں کہ جس کی صداقت پر قرآن گواہ ہے، جس کی پاک دامنی پہ 18 آیات گواہ ہیں، اور جس کی عفت و طہارت پر رب کا قرآن خود قاری ہے۔ وہ سیدہ ہیں، وہ طیبہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ بس صدیقہ نہیں ہیں، وہ تو صدیقہ کبریٰ ہیں، وہ صدیقہ کبریٰ ہیں، اور ان کے ابا جان صدیق اکبر ہیں۔ جی صرف صدیق نہیں، اللہ اکبر، ہاں واہ، صدیق اکبر ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ اور کر دوں اگر آپ اجازت دیں، سیدنا ابو بکر بھی صدیق اکبر ہیں، اور خود سیاہ ستہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں علی بھی صدیق اکبر ہوں۔ یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کا اپنا ایک مزاج اور اپنا ایک درجہ، اپنی ایک عظمت ہے۔ تو دست کرم کی بات جو بیان کی وہ صدیقہ کبریٰ نے بیان کی، فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مقدس سے یوں خوشبو آیا کرتی تھی کہ خوشبوئیں وہاں پہ شرما جایا کرتی تھی۔ ذرا سنیے حضور کے 10 سال حضور کی خدمت کرنے والے سیدنا حضرت انس کی زبان سے سنیے کہ محبوب کے دست کرم کی کیفیات کیا تھی۔ خود فرماتے ہیں کان النبی ضخم الیدین والقدمین، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دست مبارک پرگوشت تھے، بھرے ہوئے تھے، پرگوشت تھے، ہاتھ مبارک حضور کا پرگوشت تھا، اور حضور کے قدمین بھی پرگوشت تھے، حسن الوجہ، اور حضور کا چہرہ انتہا کا خوبصورت تھا۔ لم ارا بعدہ ولا قبلہ مثلہ، کہتے ہیں کہ میں نے محبوب جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے، نہ محبوب جیسا کوئی بعد میں دیکھا ہے، نہ پہلے کوئی اتنا حسین دیکھا، نہ بعد میں اتنا کوئی حسین دیکھا۔ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ، اور حضور کی یہ ہتھیلی مبارک کشادہ تھی۔ یہ حضور کے دست کرم کو بیان کیا جا رہا ہے، پرگوشت تھا، کشادہ تھی، اور اتنے حسین ہاتھ تھے، وہ پیکر اتنا خوبصورت تھا۔ لم ارا بعدہ ولا قبلہ مثلہ، میں نے کوئی ایسا ماہی کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور ایک جگہ پر روایت یوں ہے، لفظ یوں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، عینی کا مطلب ہے آقا جی آپ جیسا سوہنا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آقا جی آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری روایت کے لفظ بنیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، مطلب یہ ہے محبوب تجھ سا تو کسی نے زمانے نے نہیں دیکھا، آپ کو ایسا حسین اور دلکش بنایا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب وہ جو کسی کی آنکھ ہے، ان بڑی آنکھوں میں، عظیم آنکھوں میں انبیاء بھی تو موجود ہیں، رسول بھی تو موجود ہیں، نہیں دیکھا مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھا، جس نے بھی حسین دیکھا محبوب پھر تجھی کو دیکھا۔ تو ایسا حسین پیکر اور لاجواب پیکر حضرت ابو جحیفہ وہ حضور کے دست کرم کی ٹھنڈک کو بیان کرتے ہیں کہ محبوب کا ہاتھ کتنا خوبصورت اور ٹھنڈا تھا۔ حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں قال وقام الناس فجعلوا یأخذون یدیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، لوگ بھی وہاں پہ کھڑے تھے، اور جو حضور کے قریب ہوتا تو وہ مچل جاتا، وہ مچل جاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم مدینے کے ذرات دیکھیں تو پھر ہماری جبین وہاں پہ خیرات کے طور پر اور خراج کے طور پر اپنی جبین کو نہ جھکائے، سجدہ ریز نہ ہو۔ صحابہ کرام حضور کے پاس ہیں، حضور قریب کھڑے ہیں، صحابہ کا دل مچلتا ہے، وہ محبوب کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں، حضور کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں، اور یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ جب کہ حضور کا ہاتھ تھامتا تھا، حضور نے کبھی بھی اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچا،
اگر اس نے گھنٹوں پکڑا رکھا ہاتھ تو محبوب نے ہاتھ کو لغزش بھی نہیں دی، ہاتھ کو لغزش بھی نہیں دی اور کبھی ہاتھ نہیں کھینچا، جو پکڑتا تھا وہی چھوڑتا تھا، ورنہ حضور نے کبھی ہاتھ نہیں کھینچا۔ اگر آج کوئی حضور کے دامن سے لپٹ جائے اور پکڑ لے، یہ کریم کی کرم نوازی ہے، اور اس پہ ایمان اور یقین کامل رکھو کہ جو پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ دامن نہیں جھاڑتے، وہ کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے۔ تو حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ہاتھ کو تھام لیا تو میرا بھی جی چاہا، میں بھی آگے بڑھا، میں نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ فَيَمْسَحُونَ بِهِمَا وُجُوهَهُمْ، اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم کو پکڑا اور اصحاب رسول آگے بڑھتے اور حضور کے ہاتھ کو اپنے چہروں پر ملتے۔ فَيَمْسَحُونَ بِهِمَا، حضور کے دونوں ہاتھ پکڑتے اور پکڑ کے اپنے چہروں پر مسح کرتے، فیض اور تبرک حاصل کرتے اور برکت حاصل کرتے۔ قال فاخذت، کہتے میرا بھی دل مچلا، ابو جحیفہ کہتے میرا بھی دل مچلا، میں حضور کے قریب گیا، بیدہی، میں نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فوضعتها علی وجہی، میں نے بھی حضور کے چہرے کے، میں نے بھی حضور کے دست کرم کو اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ فاذا هی البرد من الثلج واطیب رائحۃ من المسک، فرماتے اتنا ٹھنڈا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اتنا ٹھنڈا تھا برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور اتنا مشکبار تھا کہ مشک بھی اتنی مشکبار نہیں ہوتی، اتنا مشکبار کہ مشک بھی اتنی مشکبار نہیں ہوتی تھی۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بیمار ہوئے کہ قریب تھا کہ وہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اب میری روح میرے کفن سے پرواز کر جائے گی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا میری ایک بیٹی ہے اور میرے پاس بہت سا مال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنے مال کے میں 3 حصے کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ اپنی بیٹی کو دیتا ہوں اور 2 حصے اس میں سے میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، کہا یا رسول اللہ پھر یوں کرتا ہوں کہ 2 حصے اپنی نصف میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، 2 حصے کرتا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، آدھا بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو، کہا یا رسول اللہ پھر یوں کر لیتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، 2 بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے، اب میں جا رہا ہوں، رخت سفر باندھ رہا ہوں، میری روح میرے کفن سے پرواز کر رہی ہے۔ نبیوں کے تاجدار، نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابھی تو تیرا وقت ہی نہیں آیا، ابھی تو آپ کا وقت ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بلا شک۔ فرمایا سعد ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو، رکو، صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تو آپ نے اور زیادہ زندگی کو بسر کرنا ہے۔ پھر محبوب نے ہاتھ اٹھائے، حضور تو رخ اٹھا لیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے، آج تو ہاتھ بھی اٹھ گئے ہیں، اب تو ہاتھ بھی اٹھ گئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے علماء نے گفتگو کی کہ ان کی روح ان کے کفن سے پرواز کرنے والی ہو، وقت آ چکا ہو۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، آیا نہیں تھا حضور نے بتلا دیا، آ گیا تھا حضور نے ٹال دیا، اگر آ گیا تھا تو حضور نے ٹال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دیکھو نا تصرف تو اللہ نے دیا ہے نا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا ساری کائنات سے بے نیاز ہے، کائنات میں ہمارے آقا کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، ہمارے آقا پوری کائنات میں بے نیاز ہیں اور پوری کائنات سے بے نیاز ہیں، مگر ایک اللہ کے محتاج ہیں،
کیونکہ وہ سب سے بڑا بے نیاز ہے. سبحان اللہ. کائنات حضور کی محتاج ہے. کائنات حضور کی محتاج ہے. سب کا حضور، سب کچھ حضور کا محتاج، اور ہمارے حضور بس اللہ کے محتاج. کیوں کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. تو ہاتھ اٹھائے اور حضور نے دعا کی، اے اللہ، اللہم اشف سعدن، اے اللہ میرے سعد کو شفا عطا فرما، اور وَأَتْمِمْ لَهُ ہجرتہ، اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما. قال سعد، تو حضرت سعد کہتے ہیں، فما زلت اجد بردہ علی کبدی فیما یخال الی حتی الساعہ. کہتے ہیں پھر حضور نے یہ دعا کر کے نا تو میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پھر حضور نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھر حضور نے میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، آج بھی جب وہ سمے کا خیال کرتا ہوں تو وہ ٹھنڈک میرے کلیجے میں محسوس ہوتی. جی، فما زالو، کبھی بھی زائل نہیں ہوئی. جب بھی تصور آتا ہے وہی ٹھنڈک جو حضور نے ہاتھ رکھا تھا تو کلیجے میں پڑی تھی، آج بھی وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آخری روایت عرض کروں گا، سیدنا حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا خوبصورت ان کا بھی تبصرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں حاضر ہوا، نماز کا وقت ہوا، ظہر کی جماعت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی، اور پھر حضور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. پھر کچھ اور بھی بچے آ گئے، حضور نے بچوں کی آواز سنی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے. حضور بچوں سے محبت کرتے ہیں، حضور بچوں سے پیار کرتے ہیں. حضور تشریف لے کر آئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا. حضور نے بچوں کے رخسار اور گالوں کو تھپکایا اور پیار دیا. تو حضرت سیدنا جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں بھی آگے بڑھا کہ حضور اپنا دست شفقت اور دست کرم میرے رخسار پر بھی لگا دیں. کہتے ہیں حضور نے پھر میرے گال تھپکائے. اب ان کا تبصرہ سنیے. زندگی گزر گئی، بڑا وقت گزر گیا، زمانہ گزرتا رہا. جابر بن سمورہ بھرپور جوانی میں آئے. فرماتے ہیں لوگوں، فوجدت بیدہ بردن او ریحا کانما اخرجہا من جونۃ عطار. کہتی ہیں لوگوں، آج بھی میں وہی مزہ، وہی لذت، وہی کیف، وہی وجد، وہی مستی آج بھی محسوس کرتا ہوں. مجھے وہ دن یاد ہے، وہ خوشبو آج بھی پاتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، پاتا ہوں وہ خوشبو جب وہ تصور کرتا ہوں. تو کہتے ہیں خدا کی قسم ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی عطار نے مشک کو اپنی ڈبی سے نکالا ہو. اتنا حسین اور اتنا جمیل اور اتنا دل نواز اور اتنا خوبصورت. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے اچھا ریشم اور اس سے بھی اچھا ریشم دیکھا اور اس کی ملائمت کو محسوس کیا، اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا اور اس کے گداز کو میں نے محسوس کیا ہے. کہتے ہیں لوگوں لیکن میں نے ریشم اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم اسے بھی چھوا ہے، اسے بھی پکڑا ہے، پھر حضور کے دست رحمت سے بھی میں نے فیض لیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا میں مقابلہ کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ریشم کیسا اور حضور کا دست کرم کیسا. لیکن پھر ظاہر ہے کچھ بیان تو کرنا تھا. فرماتے ہیں ولا مسستو خزتن ولا حریرتن. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے چھوا ہے، میں نے خزہ کو بھی چھوا، میں نے حریر کو بھی چھوا، یعنی عمدہ سے عمدہ ریشم کو میں نے چھوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ دیباج کو میں نے پکڑا ہے، اس کی ملائمت کو محسوس کیا ہے. الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ ریشم بھی اتنا نرم و ملائم نہیں تھا جس طرح حضور کا دست شفقت نرم و ملائم تھا. اور فرماتے ہیں ولا شممت مسکتن ولا عبیرتن اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ.
کہتے ہیں میں نے ہر طرح کی خوشبو کو سونگا ہے. عرب ہو اور پھر خوشبو، عرب اور خوشبو ان دونوں کا مزاج بڑا اعلیٰ اور بلند و بالا ہے. خوشبو اگر دیکھنی ہے تو عرب سے دیکھو. عرب جیسی حسین خوشبو کوئی یوز نہیں کر سکتا، نہ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی اس کو پچا ہی نہیں سکتا، کوئی اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. پھر اس دور کے اندر عرب کا اپنا مزاج ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی عمدہ خوشبوئیں دیکھی ہیں، اور وہ خوشبو کے جسے مشک کہتے ہیں وہ بھی دیکھا جو لاکھوں روپے آج تولا ہے. وہ اس مشک کو بھی میں نے دیکھا اور محسوس کیا اور سونگا ہے. اور پھر مختلف خوشبوئیں ملا کر جو مرکب تیار کیا جاتا ہے، عبیرہ، عبیرہ وہ مشک جو بہت ساری مشکوں سے مل کر اور ایک نئی خوشبو بن جاتی ہے. کہتے خالص مشک کو بھی سونگا اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوؤں کا مکسچر اور مرکب انہیں بھی سونگا. کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے حضور کا ہاتھ سونگا پھر کوئی چیز ایسی نہیں سونگی. اتنا حسین اور اتنا جمیل، اتنا ٹھنڈا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دست کرم خوشبوؤں سے یوں اٹا ہوا کہ خوشبو بھی وہاں پر خیرات لیتی ہے، خوشبو بھی وہاں پہ مشک لیتی ہے، خوشبو بھی وہاں سے خوشبو لیتی ہے. خوشبو میں جو مہک ہے یہ حضور کا دست رحمت کا فیض ہے. رب ذوالجلال اے کاش کہ وہ وقت آئے کہ ادھر آنکھ لگے تو پھر وہ آنکھ وہاں پہ جا لگے، ان کے قدموں پہ جا لگے. رب ذوالجلال میں نے غالباً کل بھی عرض کیا تھا، بزرگوں کا یہ قول ہے کہ آپ حضور کا سراپا پڑھ لیجئے، آپ حضور کا سراپا پڑھ لیجئے، آپ حضور کا سراپا سمجھ لیجئے. جس کو سمجھ آ جاتا ہے پھر وہ مدینے کا تاجدار خواب میں آ جاتا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 اور MD1 ساؤنڈ کی طرف سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ احباب اسے سیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. رب ذوالجلال ہمیں حضور کا سراپا کی زیارت نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، میں نے بھی گفتگو سنی، آپ نے بھی سماعت کی. یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سراپا بیان کر کے ہم کوئی کمال نہیں کر رہے. ناظرین، مجھے جملہ اچھا جی یاد آ رہا ہے اللہ کے ایک ولی کا. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بات بھی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. ناظرین، اور میرا دل کہہ رہا ہے یہ دور ایسا ہے، بیوٹیشن کا معاملہ بڑے عروج پر ہے. کیمیکل سے مختلف طرح کے مرکب کریمیں تیار کر کے شاہ جی لوگ حسین اور خوبصورت ہونا چاہ رہے ہیں. میں اپنا ایک وجدان پیش کرنے لگا ہوں. ناظرین، شاہ صاحب سے فیض لے کر جو بندہ چاہتا ہے نا میں خوبصورت ہو جاؤں، بیوٹیفل ہو جاؤں، سونا ہو جاؤں، وہ حضور کا سراپا پڑھے. واہ 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 واہ. جو چاہتا ہے میں سونا ہونا چاہنا. یہ بزرگوں نے بھی قادری صاحب لکھا ہے کہ جو حضور کا سراپا پڑھتا جاتا ہے، جی جی، سیکھتا جاتا ہے، جی سمجھتا جاتا ہے، حضور کے سراپے کا عکس اس کے چہرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، بات کی آپ. ناظرین، میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے واہ واہ، جو حضور کا سراپا پڑھ لے گا، حضور کا سراپا سمجھ لے گا، حضور کے حسن کو اپنے فہم و ادراک پر وارد کر لے گا، تو مجھے قسم ہے پروردگار کی، اس کے شاکار کی، اس کے محبوب کی، اللہ اسے حسن کی رعنائیاں عطا فرمائے گا. جو چاہتا ہے نا میں نے حسین ہونا ہے، ناظرین خوبصورت ہونا ہے، وہ مصطفیٰ کی خوبصورتی کو بیان کرے. پہلے تو پڑھے، سمجھے، سیکھے، پھر اپنے تک نہ رکھے. شاہ جی اسے آگے تقسیم کرے جو حضور کی بارگاہ سے فیض ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو خدا کی قسم وہ حسین ہو جائے گا جو حضور کی سراپے کو پڑھ کے، سمجھ کے، وارد کر کے، فہم و ادراک پر، اپنے سوچ پر، اپنے تخیل پر. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض ہے، کرم ہے. جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، ہر چیز کائنات کی حضور کی محتاج ہے، خوبصورتی بھی حضور کی محتاج ہے. واہ 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 واہ. قاضی صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں، ہماری جو ٹیم ہے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن کی، یہ بھی تو آگے پہنچا رہے ہیں. جی 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 جی. ناظرین،
حسن بھی خوبصورتی بھی حضور کی محتاج ہے. سبحان یہ ماہ ربی ٹرانسمیشن کی خوبصورتی حضور کے حسن کی خیرات ہے. اللہ اللہ. دیکھیے آپ شاہ جی گفتگو کر رہے تھے اور میں آپ کی یہ پورے انگلیاں ہلتی دیکھ رہا تھا آپ کی پوری گفتگو میں, اور میرا پورا فوکس تھا میرے بادشاہ کا وہ جملہ, نور کے چشمے لہرائیں آہا واہ واہ دریا بہیں. واہ 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 ناظرین واہ 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 واہ. اللہ اللہ میرے پاس اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. نور کے چشمے لہرائیں. نور کے چشمے, واہ بہت. نور دیکھیے, نور خوبصورتی ہے شاہ جی, جی جی لائٹ خوبصورتی ہے, حسن ہے. ہم اس کے محتاج ہیں, مگر یہ نور اور روشنی اور لائٹیں خوبصورتیاں سب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہیں. سبحان. میرے بادشاہ نے تو بڑی جلدی میں سمجھا دیا ہے. اللہ ناظرین, فصاحت و بلاغت کا, اللہ فصاحت و بلاغت کا ایک یہ انداز ہے کہ جو لمبی بات ہوتی ہے, ایک لمبا خطاب ہوتا ہے, یہ شاعر کو ملکہ حاصل ہوتا ہے. جو شاعری ہوتی ہے نا, یہ فصاحت و بلاغت کا اللہ. ایسا کمال ہے کہ بہت بڑی بات کو بہت چھوٹے پیرائے میں بندہ پیش کر دیتا ہے. تو جیسا پیرایہ میرے بادشاہ نے استعمال کیا ہے, میرے کشتہ عشق رسالت نے پیش کیا ہے, میرے مرشد کامل و اکمل نے پیش کیا ہے, قاطع شرک و بدعت نے پیش کیا ہے. اور ناظرین, اللہ میں کیا بات کروں, شعر کہنا تو شعر یار اپنی جگہ, مگر نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. کیا خوبصورت جملہ, کیا خوبصورت جملہ. نور کے چشمے لہرائیں, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کا دست کرم. شاہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, اللہ. قریب رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, قریب رہنے والے ناظرین لوگ, ان کو متی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, مگر میرے آقا کی زندگی ہے. ہمیں مشکور ہونا چاہیے صحابہ اکرام کا, ہمیں صحابہ اکرام کا مشکور ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بھی لمحہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رہنے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہر زاویے کو ہمارے تک پہنچایا ہے. تو ناظرین, یہ خوبصورتی آپ تک کنورٹ ہو رہی ہے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن کی پیشکش. جو ٹیم ہے جنہوں نے یہ محبتوں کا سلسلہ کیا ہے, MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے احباب, یہ ان کی خوبصورتی ہے. واہ ماشاءاللہ, یہ ان کی خوبصورتی ہے, حضور کے حسن کی خیرات ہے کہ آقا کے حسن کی گفتگو جو حسین شاہ صاحب کرتے ہیں, میں تو اتنی حسین نہیں کر سکتا, اس حسین گفتگو کو حسین انداز میں آپ تک پہنچا رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ناظرین, یہ چینل سبسکرائب کیجئے, اپنے دوستوں کو گفٹ کیجئے, یہ بھی نیکی میں شامل ہے. اور آج کا دن کیونکہ جہاد پہ ایک عظیم دن ہے, تو اگر تیر چلانے والے کو ثواب ہے, بنانے والے کو بھی ثواب ہے, تیر بنانے والے کو بھی ثواب ہے. تو یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم, مجھ سے تو بڑے اچھے اور اعلیٰ ہے. پوری ریکارڈنگ میں کیمرہ مین کھڑے رہتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, ہمارے ہدایتکار صاحب. اللہ ان کی دین دنیا کی معاملات کی حفاظت فرمائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.